شریعت کا حکم بتانا سب سے مشکل کام. یہ تو ان حضرات کو جو منصب پر چڑھ بیٹھے ہیں، حالانکہ نہیں ہے صلاحیت، انہوں نے اس راہ کے سٹیپس پار نہیں کیے ہیں، اسٹڈی سے علم حاصل کیا ہے اور چڑھ بیٹھے ہیں. ان کو سنگینی کا پتہ نہیں. آنکھیں بند کرو. تمہاری وجہ سے غلط حکم دینے کی بنیاد پر، غلط فتویٰ دینے کی بنیاد پر جو جمعیت گمراہ ہوگی، ان سب کی جوابداری تم پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ دھمکیاں دی ہے، وعیدیں سنائی ہے. خبردار جو اللہ کا حکم بتانے میں کوئی آدمی اتنی الٹپ جو ہے بولنے لگے، نہ جاننے کے باوجود بھی شریعت کا حکم بتانے لگے. ایک ارشاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اجرؤکم علی الفتیہ اجرؤکم علی النار. جو آدمی فتویٰ دینے میں دلیری دکھائے، وہ آدمی در حقیقت جہنم پر بہادری بتا رہا ہے کہ میں ایک مرتبہ سہ لوں گا جہنم. فتویٰ دینے میں، شریعت کا حکم بتانے میں جو آدمی ہمت بتائے کہ کچھ نہیں، اپنے بولو جو بھی ہے شریعت کی طرف نسبت کر دو، یہ آدمی در حقیقت جہنم پر دلیری دکھا رہا. فما اصبرہم علی النار، جہنم پر کتنی صبر کر سکو گے؟ لیکن اس کو سنگینی کا پتہ نہیں. صحابہ فتویٰ دینے سے کتنا چونکتے تھے. امام نووی نے شرح مہذب کے مقدمے میں لکھا ہے، کبھی ایسا ہوتا تھا صحابہ کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی ہے، پوری لگ بھگ 120 صحابہ کی جمعیت بیٹھی ہوئی ہے. ایک آدمی آتا ہے، پہلے صحابی پہلے نمبر پر بیٹھے ہوئے سے پوچھتا ہے کہ حضرت میرا یہ مسئلہ ہے، آپ شریعت کا حکم بتاؤ نا. تو وہ صحابی کیا کہتے تھے؟ بھائی میرے بازو میں میرا بھائی بیٹھا ہے، وہ مجھ سے زیادہ جانتا ہے، اس سے پوچھ لو. وہ اس کے پاس جاتا. لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الرٹ کر رکھا تھا کہ بھائی کہیں آگے پیچھے ہم نے شریعت کا حکم بتایا تو اللہ کے یہاں ہماری پکڑ ہو جائے گی، اس پکڑ کے احساس سے وہ دوسرا بھی کہتا تھا، حالانکہ معلوم تھا اس کو. ابھی میں بتا رہا ہوں آپ کو، بھائی اس سے پوچھ لو نا، میرے بازو والے سے پوچھ لو. وہ بھی چونک جاتا تھا، میں کیوں اپنے سر پر لوں، وہ بازو والے کے پاس بھیجتا تھا. اس طرح 120 کے بعد وہ 120 والا کہتا تھا بھائی میرے اوپر مت ڈال اس کو. اب واپس جب اس پر آتا تھا تو یہ سمجھتا کہ بھائی اب تو بتائے بغیر چارہ نہیں ہے. اب وہ کہتا تھا کہ بھئی اس میں شریعت کا حکم نہیں معلوم تھا اس لیے نہیں بتایا، وہ ایک ڈر. آپ نے فرمایا الٹپ مت بولا کرو شریعت کے حوالے سے. تو بھائی میرا بوجھ اٹھا لے، اچھا ہے میرے اوپر آئے اس کی بنسبت. کہاں یہ ایک ڈر تھا جبکہ وہ علم کے پہاڑ تھے، اور کہاں یہ اسٹڈی سے اس کو الف کا نام بھالا معلوم نہیں، بے تحاشا حکم لگایا جا رہا ہے اور فتوے پر فتوے دے رہا ہے. مجھے بتائیے یہ آدمی سنگینی کو پہچانے ہوئے ہے، اسے پتہ نہیں اگلا قدم جہنم پر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زیادہ جگہوں کے اوپر اس سلسلے میں تنبیہ فرما رکھی ہے. ایک ارشاد ابن ماجہ میں یہ روایت موجود ہے، اجرؤکم علی الفتیہ اجرؤکم علی. یہ اگلی روایت جو میں بیان کر رہا ہوں وہ بھی ابن ماجہ شریف میں موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح کا ارشاد ہے، من افتى بغیر علم فانما اسمه علی من افتى. جس نے کچھ بھی علم نہیں تھا شریعت کا، دین کا، پھر بھی فتویٰ دیا تو سامنے والا غلطی پر عمل کرے گا، اس کا بوجھ اس فتویٰ دینے والے کے سر پر ہوگا. وہ تو شریعت سمجھ کر آیا تھا اور تم نے غلط بتایا، عمل کوئی غلط کر رہا ہے لیکن بوجھ تم کو اٹھانا پڑے گا. فإنما اسمہ علی من افتى. آپ سمجھ سکتے ہیں مفتی کے سر کے اوپر کتنی زبردست تلوار لٹکا دی گئی کہ الٹپ مت بتانا، ورنہ کرے گا کوئی بھگتو گے تو. یہ کیوں ٹائٹ کیا گیا؟ شریعت کا حکم بتانا کوئی اتنا بچوں کا کھیل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کر رہا ہوں کہ اس میٹر میں اللہ کا یہ حکم ہے. کتنی بڑی نسبت میں نے کر ڈالی. اگر ہندوستان کے دفعات اور آرٹیکلز کے بارے میں الٹپ کچھ بولوں کہ فلاں آرٹیکلز 400 فلاں کے اندر یوں لکھا ہوا ہے حالانکہ مجھ کو کچھ پتہ نہیں، تو میری پکڑ دھکڑ ہو سکتی ہے اس بارے میں.
تو اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ، سب سے زیادہ مقتدر، وہ کیوں نہیں کر سکتا؟ بہرحال ایک بات تو یہ ہے کہ فتویٰ دینے والے شخص کو بھی بہت زیادہ اہمیت دلائی گئی کہ آپ الٹپ مت بولو، جانتے ہو اسی بارے میں بولو۔ یہ ہمارے جو بڑے تھے، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، کتنے مسئلوں کے اندر جب ان سے پوچھا جاتا تھا تو کہتے تھے لا ادری، ہم کو نہیں معلوم ہے اس کا حکم، اتنے احکام کے اندر۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تو آتا ہے کہ انہوں نے اتنے مسئلوں کے اندر لا ادری کہا کہ ان کو جمع کیا جائے تو ایک کتاب جمع ہو جائے، حالانکہ وقت کے مجتہد تھے۔ مجتہد کا مطلب آیات میں اور حدیث میں غور کر کے آپ کو وہ حکم لا کر دے دیں، اتنی کیپیبلٹی تھی، اتنا زیادہ وہ مقتدر تھے۔ لیکن بھائی میں کیوں اپنے سر لوں، امت کرے گی اور بھگتوں گا میں جب تک شیور نہ ہوں اس وقت تک نہیں بتاؤں گا۔ بہرحال ایک چیز تو یہ ہے کہ جو بیٹھا ہوا ہے منصب کے اوپر، اسے تبھی بیٹھنا چاہیے جب کہ وہ اس کے تقاضوں کو پورا کر سکتا ہو۔